بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائٹ اسکول گلبرگ پیر بڈبیر کیمپس کی طرف سے خوش آمدید۔ جماعت چہارم میں آپ کی معلمہ نتاشا، اور آج جماعت چہارم میں 7واں ہفتہ، اور 7ویں ہفتے میں آج ہم پڑھیں گے 7ویں ہفتے میں جماعت چہارم کی مطالعہ اسلامیات میں۔ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ آج کا ہمارا عنوان ہے دعوت تبلیغ۔ ٹھیک ہے، دعوت اسلام کی دعوت۔ ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کیسے دی، کس کس انداز میں انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ خفیہ تبلیغ کا یہ کام پہلی وحی کے نزول کے خفیہ دعوت اسلام، خفیہ دعوت کسے کہتے ہیں؟ چھپ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چھپ کر دعوت دی اور اس کے بعد پھر انہوں نے عام دعوت کا اعلان شروع کر دیا۔ پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کسے کہتے ہیں؟ بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ پر ایمان لے آئیں اور اسلام کی خاتون اول کا اعزاز حاصل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں کو دین کی طرف بلایا، تو اس دعوت اسلام کو خفیہ رکھا گیا۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعوت دیتے تھے تو خفیہ انداز میں دیا کرتے تھے۔ خفیہ دعوت کا یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ 3 سال کی اس مدت میں صرف 30 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ صرف 30 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی تھی؟ پرورش کی تھی۔ ابو مطلب کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ تو ابو مطلب کی وفات کے بعد حضرت چچا ابو طالب نے ان کی پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے۔ کون پا رہے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے اسلام کا پیغام فوراً سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام تھے اور وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص دوست تھے۔ کیسے دوست تھے؟ مخلص دوست تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق سے اچھی طرح واقف تھے، اور انہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کون سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت تھا، اور اخلاق اور شرافت، عقل اور عمدہ عادات کی وجہ سے اہل مکہ کا خاص اثر تھا۔ لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، اور انہوں نے بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور ان کی کوششوں سے چند اہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بھی دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور ان کی دعوت کی وجہ سے کچھ لوگ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں کون سے لوگ شامل تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت طلحہ شامل تھے۔ ان سب حضرات نے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور اس طرح اسلام کا دائرہ وسیع ہونے لگا، اور لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ اہل خاندان کو دعوت تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طور پر نہایت ہی احتیاط کے ساتھ 3 سال تک جاری رہا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی نازل ہوئی۔ اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی پاک اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 45 افراد کو دعوت میں جمع کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ حاضرین میں صرف، حاضرین کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ وہاں پہ حاضر تھے۔ حاضرین میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کیا تھی؟ صرف تقریباً 10 سال تھی۔ حاضرین نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگا لیا۔ دعوت عام، پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ دعوت دی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے خاندان والوں کو خفیہ دعوت دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب عام دعوت کا کام شروع کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اسے کھل کر بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ چڑھ گیا اور بلند آواز سے قریش کو جمع ہونے کے لیے پکارا۔ جب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے تو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب لوگوں نے جواب دیا، ہاں ہم ضرور یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ،
کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب نے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا برا کہنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد لوگ وہاں سے چلے گئے، اور اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر سب لوگ کو دعوت دی، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ عام تبلیغ۔ مکہ معظمہ اس زمانے میں تجارت کا مرکز تھا۔ ٹھیک ہے، مکہ معظمہ کے لیے لوگ تجارت کے لیے آتے تھے۔ پورے عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت اور تجارت کے لیے وہاں جمع ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ لوگوں سے ملتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ مکہ معظمہ سے باہر سے آنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روکتے تھے۔ کفار مکہ باہر سے آنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روکتے تھے۔ کیوں روکتے تھے؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں، اور اس کے باوجود لوگ دار اسلام میں داخل ہونے لگے، اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے کفار مکہ ان پر ظلم و ستم کا نشانہ بناتے۔ ٹھیک ہے، کفار مکہ کیا کرتے کہ پہلے تو لوگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے سے روکتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور اس کے بعد جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ سوالات جوابات کو آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ کرنا ہے۔ قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو ڈیش کی پہاڑی پر سے پکارا۔ کس کی پہاڑی سے؟ صفا کی پہاڑی سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت تھا۔ حضرت ڈیش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام تھے۔ کون تھے؟ زید تھے۔ ابتدا میں دعوت اسلام کا سلسلہ ڈیش رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ خفیہ رکھا گیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے کیا تھے؟ مخالف تھے۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن پھر کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ڈیش نے اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا۔ ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ چچا تھے۔ اب درست جواب کا انتخاب۔ ابتدائی 1.5 سال تک دین اسلام کی تبلیغ کا خفیہ کام جاری رہا۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک۔ شروع میں تبلیغ اسلام کا کام بہت ڈیش تھا۔ کیا تھا؟ دشوار تھا۔ 3 سال کی مدت میں صرف ڈیش لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ 30 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ڈیش افراد کو دعوت دی۔ کتنے افراد کو؟ 45 افراد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ڈیش کے بیٹے تھے۔ کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے، اس خالی جگہ پر کو آپ نے جسٹ اپنی بک پہ کرنا ہے، اس کو کاپی پہ نہیں کرنا۔ اب آتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ تاریخ اور دن اور لائن کا اندراج آپ نے ضرور کرنا ہے۔ کام کو نیٹلی اپنی کاپی میں ڈن کرنا ہے۔ یہ ہے آج کا آپ کا ہوم ورک۔ آپ نے اپنے اس ہوم ورک کو صفائی اور خوش خطی سے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔